آقا کے ساتھ میں ڈھونڈ کر محبت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دے تو اس کے لیے یہ اصول نہیں بنے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا محبوب ہوں تو میں تجھے اپنا محبوب بناؤں یا اپنا عشق اور اپنی محبت سے تیرے قلب کو منور کروں تو تو پہلے میرے رب کے پاس میں جا اور وہاں کی قبولیت کو حاصل کر، اس کے بعد میں تجھے اپنا محبوب بناؤں گا۔ یہ فارمولہ اللہ نے نہیں رکھا۔ اللہ کی بارگاہ کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف میں روانہ کرے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ لیکن کوئی دو جہاں کے مالک میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرے تو پھر یہ قانون نہیں ہوگا کہ اس کو اللہ کی طرف پہ اللہ کی محبت کے لیے محنت کرنا پڑے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما کر اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف میں اگر کوئی جائے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ارادہ کر کے تو پھر یہاں پر اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا جائے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ وہاں جاؤ، وہاں اگر میرے محبوب تم سے محبت کرے تو پھر میرے محبوب کی محبت کی بنیاد پر میں تم سے محبت کروں گا۔ تو گویا کہ جو عشق رسول کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے محبت رسول، معرفت اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی راستے کے اوپر آدھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں اللہ کو راضی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرے یہ خواہش میں، تو پھر ان کو اس خواہش کے لیے اس کا بدل دینا پڑتا ہے۔ اور وہ بدل بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرے اور اللہ سے کوئی محبت کرے، وہاں غیر اللہ کا دخل نہیں ہوگا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی بندہ ارادہ کرے تو اس کو بڑی کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑے گا، امتحانات سے گزرنا پڑے گا، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرما دیا، اور بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو استاذ الانبیاء ہے، آپ کے واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی خواہش پر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، تو دیکھا کہ اولاد کی خواہش رب کی دوستی کے راستے کے اندر میں رکاوٹ تو نہیں تھی اور نہ بناوٹ تھی، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ کی منشائی تھی، اس لیے کہ اسماعیل بھی وہ بھی نبی تھے، بلکہ نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء کے جد اعلیٰ بننے والے تھے، تو ان کی محبت، ایک نبی کی محبت تو یہ عبادت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بندوں کو یہ راستہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا، اپنا دوست اور اپنا خلیل بنایا، اور وہ ہماری محبت کے طلبگار بنے، ہم ان سے محبت کریں اور ہم ان سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول اتنے سخت بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اور دوست، لیکن درمیان میں اسماعیل علیہ السلام کی محبت کی رمیق نہیں بلکہ اثر محسوس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتانے کے لیے حکم دے دیا کہ یہ بیٹا کہیں ہماری محبت کے درمیان میں، اے ابراہیم خلیل، اور ہمارے درمیان میں نہ آ جائے۔ اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو رب کی طرف میں چلیں گے، رب کی محبت کی طرف میں چلیں گے اور رب کی رضا کی طرف میں چلیں گے اور رب کو محبت کرنے یا رب ان سے محبت کرے، اس راستے پر جو چلیں گے، یہ راستہ نعوذ باللہ غلط نہیں ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہے اور بہت گوشت گداز ہے،
اور بہت زیادہ سخت ہے، اور اس راستے پہ چل کر منزل تک پہنچنا ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ہم جیسے کمزوروں کا معاملہ، یہ تو خامخواہ کی حماقت ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بہت اچھی چیز ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کے لیے بتا دیا کہ میں جو راستہ بتایا ہوں اپنے محبوب کی محبت کا، جہاں میرے محبوب کی محبت آ جائے وہاں میری محبت تمہیں مل جائے گی۔ اس کو چھوڑ کر اگر تم راست میری طرف میں آنا چاہو اور وہاں اپنی نظروں سے تھوڑا اوجھل کرنے کی کوشش کرو کہ یہ عشق رسول کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، یہ محفل میلاد کیا ہے، اور یہ نعتوں اور منقبتوں کی اور نعتوں کی مجالسیں کیا ہے، اور درود کے دستر کیا ہے، اور عشق رسول کے یہ سارے بیانات کیا ہے، اس کے بجائے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے محبت کر لیں گے، اللہ ہم سے بھی محبت کر لے گا۔ اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا کہ میرے بندو تم مجھ سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، بلکہ درمیان میں بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جانتا ہے بندے خواہش تو کر لیں گے لیکن پیمانے پر اتر نہیں سکیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسان چوکھٹ قائم فرما دی کہ میں تم سے محبت کروں، تم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ میرے سے محبت کا حق ادا کرو، خواہش بہت اچھی ہوگی، جملہ بہت حسین معلوم ہوگا، دعائیں بڑی کثرت سے تم کرو گے، یا اللہ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں تو بھی ہم سے محبت کر، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم کو بھی تجھ سے راضی کر لے۔ لیکن اگر رخ کو اللہ کی مرضی کے مطابق میں جس سے اللہ کی رضا اور جس سے اللہ کی محبت اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اللہ نے دینے کا جو راستہ بنایا وہ نالن پاک مصطفیٰ میرے آقا کی ذات ہے، بجائے اس کے یہاں ڈنڈی مار کر اور یہاں پر اچک کر اللہ کی طرف میں جو لوگ چلے جائیں پہلے درجے کے اوپر، تو وہ خدا کے قانون کو توڑنے والے مجرم ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ مجرم ہوں گے۔ آپ لوگوں کو بھی وزن بات معلوم ہو رہی ہوگی کہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کو راضی کرو اور اللہ سے محبت کرو اور اللہ تم سے محبت کرے، اللہ سے تم راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے، لیکن یہ دولت بھی حاصل اپنی مرضی سے مت کرو، اپنے مزاج کا راستہ اختیار مت کرو، خطرے میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اس جذبے کو پانے کے لیے اور اس منزل کو پانے کے لیے رب کی بارگاہ میں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو بتا سیدھا راستہ۔ کیوں منگوایا بات اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو؟ کیوں کہ نادانی کے اندر میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجلت باز بنایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک دم یوز اینڈ تھرو، اور نادان ہے ظلومن جہولا۔ اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ آدمی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کا میں مالک بن جاؤں، دن کے نکلنے سے پہلے امریکہ کا میں صدر بن جاؤں، اور ٹھوکر مارے تو ہیرو کے خزانے میرے قدموں میں آ جائے۔ ظلومن جہولا ہے، اے جاہل کے بچے، اللہ نے تجھے انسان بنایا تو خدا نے خود کہا کہ تیری فطرت ظلومن جہولا ہے۔ اور اس کی جہالت کیا؟ اس کی جہالت یہ کہ اپنے خواہش کو سامنے رکھ کر تمنا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تمنا کرتا ہے، اور اسی تمنا کے خاطر پھر خدا کے قانون کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے اللہ کے اچھے بندے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے معاملات میں اپنی دنیا کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے اس کے فیصلے فرما، ہمارے لیے بہتر بارش ہو تو بارش برسا، اور ہمارے لیے بارش کا رکنا بہتر ہو تو بارش کو رکا دے، اور ہمارے لیے بیماری بہتر ہو تو بیماری، اور ہمارے لیے صحت بہتر ہے تو ہمارے لیے صحت کے فیصلے۔ ہم کمزور ہے، ظلومن جہولا ہے۔ آدمی کی جہالت غیر عالم ہونا نہیں ہے، علم کا نہ جاننے والے کو جاہل نہیں کہتے، بلکہ یہاں ظلومن جہولا سے مراد نادانی ہے انسان کی۔
اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات انسان کے بارے میں کیوں فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اور باتوں کو فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا تو پہاڑوں نے عاجزی اختیار کی کہ ہم اس بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے یا اللہ۔ ہم نے آسمانوں پر اس امانت کو پیش کیا قرآن کے تو آسمانوں نے کہا کہ ہمارے برداشت کی بات نہیں ہے۔ اور ان امانتوں کو جو قرآن کی صورت میں تھی، قرآن کا وہ روح اور وہ نور، اس کو ہم نے اجناؤں پر پیش کیا تو اجناؤں نے وہاں پر بے برداشتی کے ساتھ معافی مانگ لی۔ فرشتوں پر اللہ نے قرآن پاک کو پیش کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اتنی وزنی چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ تیرا کلام ہے۔ لیکن اسی کلام الہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان پر پیش کیا تو اس حضرت انسان نے اتنی ہمت، اتنی سخت، اتنی طاقت اور اتنی جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ اس جرأت کی وجہ خدا کی قسم صرف نسبت مصطفیٰ جو بنو آدم کے اندر میں اور انسانوں میں تو جہاں کے مالک تشریف لانے والے تھے، جو کام فرشتے نہیں کر سکے عاجز ہو گئے، جو فرشتے معذرت کر لیے، آسمان وہاں پر انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر پیش کیا تو یہ انسان نے بڑی پھرتی کے ساتھ میں کہا کہ اللہ اس بوجھ کو میں قبول کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ ہم قبول کریں گے۔ پھر یہ جرأت کیسے آئی؟ یہ جرأت تو کتاب والے نہیں بتا سکیں گے، یہ جرأت انسان کے اندر میں جو پیدا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں تجربے کے اعتبار سے اس بات کی مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض بچے ہیں معصوم، 2-4 خاندان اور قبیلوں کے، 2-4 قبیلے خاندانوں کے، ایک ہی عمر کے بچے ہیں، ایک ہی جسامت کے، لیکن کوئی ایک بات اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہو بیٹا تم آگے بڑھ کر کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، یا پھر اسی اعتبار سے تھوڑا سا وزنی چیز اگر بچوں کے سامنے کہ یہ ذرا اٹھا کر بتاؤ، یا یہ اسکول کے نرسری کلاس کے پڑھانے والے اساتذہ اور استاد بچوں کے امتحانات اس طریقے سے لیتے ہیں نا کہ یہ وزن اٹھا کر بتاؤ، یہ بات سمجھا کر بتاؤ، یا تم اپنے بارے میں اس کے اندر کی صلاحیت کو، تو پھر ان میں سے بعض بچے تو اپنے مزاج کے اعتبار سے یا اپنے نسب کے اعتبار سے وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا بلکہ بھاگ جائے گا، یا کوئی ہوگا تو لات مار کے نکل جائے گا، کوئی ہوگا تو یہ کیا کاما کرا رہی تھی وہ بول دے گا ہونڈا، اور پھر کوئی ہوگا تو پھر اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو پھر یہ استاد کیا بولیں گے؟ یہ بچہ خاندانی ہے۔ کیوں؟ کہ استاد کی بات کا انکار بھی نہیں کیا، جھڑکا بھی نہیں، اور پھر انکار بھی نہیں کیا، یہ معلوم ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن بات رکھنے کے خاطر معلوم ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن استاد کی بات رکھنے کے خاطر اخلاق والے خاندان کا ثبوت دینے کے لیے یہ کوششیں ناداں اور ناکام کوشش یہ اس وزن کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا کہیں گے شاہد صاحب؟ یہ خاندانی بچہ ہے۔ اب وہ گئے سو ادھر ادھر کے تھے۔ اسی طریقے سے میرے آقا کی نسبت جو مخلوق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ انسان والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی عظمت کی وجہ سے یہ اس لیے کہ دماغ والا ہے، یہ امریکہ والا ہے، یہ انگلینڈ والا ہے، یہ عقل والا، اس بنیاد پر نہیں، بلکہ اس انسان کی اشرفیت خدا کے نزدیک کہ اللہ نے یہی مخلوق انسان کو منتخب فرمایا اور انہی انسانوں کے درمیان میں اور انسانوں کی صورت میں اللہ اپنے حبیب کو دنیا میں ظاہر کرے گا۔ یہ شرف ہے انسانیت کا اور یہ شرافت ہے انسانیت کی، اور یہی وہ میرے آقا کے انسانوں میں تشریف لانے کی نسبت کا اثر تھا کہ اللہ نے جب انسانوں کے اوپر اس قرآن پاک کے وزن کو پیش کیا تو یہ انسان نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ پھر اگر ان کمزور انسانوں سے پوچھا جائے کہ تم تو جانتے تھے کہ جو چیز فرشتے نہ اٹھا سکے
اور جو چیز پہاڑ نہ اٹھا سکے اور جو چیز آسمان نہ اٹھا سکے اور اجنہ نہ اٹھا سکے، اے انسان، اے مختصر کمزور انسان، تو نے کیسی یہ حماقت کر لی اور کیسی یہ جرت کر لی؟ تو پھر انسان نے جواب دیا کہ یا اللہ، حماقت نہیں اور جرت نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تو نے کہا اگر میں تیری بات کو رکھنے کے خاطر اپنے پر وزن کو لینے کا میں نے ارادہ ظاہر کر دیا تو میرا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ تیری بات کے رکھنے کا انداز تھا وہ کہ میں تیری بات کو ٹالا نہیں۔ پہاڑ ٹال دیے، اجنہ ٹال دیے اور دوسرے اور مخلوقات ٹال دی، لیکن میں بھی اگر تیری بات کو ٹال دیتا تو تیری بات کو ٹالنے والوں میں شامل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے انسانوں میں ہم اپنے آخری نبی کو مبعوث کریں گے۔ یہ ہے عظمت، وہ ہے انسانوں کی نسبت جو ساری دنیا کو چکر دے سکتا ہے یہ انسان، اور ساری دنیا کو جنت بنا سکتا ہے یہ انسان۔ کیوں؟ اس کی نسبت یہ ہے کہ وہ میرے آقا کی جس مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے اپنے آخری نبی اور ہمارے آقا اور اپنے محبوب کو بھیجنا اللہ نے طے کیا، وہ حضرت انسان ہے۔ انسانیت کی فضیلت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ، سب تو انکار کیے، تیری بات کو کاٹ دیے، لیکن لاکھوں سلام ہو انسانوں کی اس نسبت کی اور اس سوچ کے اوپر کہ میں بھی بات کو ٹال دیتا اور کاٹ دیتا تو پھر تیری بات تو ادھوری رہ جاتی۔ تیری بات کے رکھنے کے خاطر میں نے تیری بات کو قبول کیا، میں جانتا ہوں کہ مدد تیری ہی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بوجھ کو انسانوں کو عطا کیا۔ انسانوں میں یہ ظرف ہے کہ قرآن سے فیض حاصل کرے، کاہے سے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو جو راز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف میں دنیا میں بہت سی تحریکیں، بہت سی جماعتیں اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بات حق اور سچ ہے، اللہ کی رضا بے شک منزل ہے، اللہ کو پانا بے شک منزل ہے، اور اللہ سے محبت کرنا بے شک بہت اچھی چیز ہے، اللہ تم سے محبت کرے بے شک بہت اچھی چیز ہے، لیکن راستہ بھی وہ اختیار کرو جو اللہ نے بتایا ہے۔ اگر کوئی اس اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نادانی کے ساتھ اپنی بنیاد پر اللہ کی طرف پہ چلے کہ خوب عبادت کر کے اور بہت علم حاصل کر کے اور بڑی ریاضتیں کر کے اور الٹا لٹک کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، اللہ کی محبت کو، اللہ مجھ سے محبت کرے، میں یہ حاصل کروں گا، اگر ادھر چلا تو یہ اتنا مشکل راستہ ہے اور اتنا کٹھن سفر ہے اور اتنی کٹھن راستہ ہے کہ جس پر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نمونوں کو قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول، لیکن اللہ کے خلیل اور اللہ کے دوست تھے، لیکن اس دوستی کے راستے میں درمیان میں اولاد کی چاہت پر اللہ نے اولاد عطا کی، اور پھر حضرت اسماعیل جیسے نبی اور پیغمبر، اور ان کی محبت تو پاک عمل ہے، دین ہے، عبادت ہے، لیکن دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام سے ذرا زیادہ رغبت ہو رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دوستی کا ثبوت یہ ہے کہ جس سے محبت ہمارے درمیان میں جو آ رہے ہیں وہ اسماعیل کو لے جا کر بچپنے کی حالت میں حضرت حاجرہ کے ساتھ میں ہم برداشت نہیں کرتے، ابراہیم خلیل تم ہمارے دوست ہیں، ہم تم سے محبت کریں، اور اس محبت کے راستے میں درمیان میں اسماعیل کو ہم نہیں قبول کریں گے، بلکہ ان کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ چھوڑ کر آ گئے۔ دل گردے کی بات ہے، بہت آسان لگتا ہے، آمین زور سے کہتا ہے آدمی، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی، اللہ بھی ہم سے محبت کرے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ ہی سے راستہ مانگو کہ یا اللہ ان دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو جو آسان راستہ متعین کیا وہ آسان راستہ مجھے عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ راستہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، نالے پاک مصطفیٰ ہے، تم وہاں جاؤ یہ سب کچھ مل جائے گا۔
وہاں کو چھوڑ کر اگر تم میری طرف میں آؤ گے تو پھر تمہارے لیے سفر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہی ابراہیم خلیل علیہ السلام، اللہ کے دوست، اسماعیل علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچ رہے ہیں، اور اسی اثناء کے اندر بھی اجازت لی کہ میں بھی مکے میں کچھ رہنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جنگلوں میں بکریوں کو، بھیڑوں کو پالا، اور دیکھا کہ بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ میں انسیت ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ خلیل، یہ تو تیرا ہے ابراہیم، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکریوں کے گلوں میں موتی کے ہار پرو کر ڈال رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آزما لو۔ واقعہ تو معلوم ہے کہ نہیں، وہ تو خلیل میرا ہی خلیل ہے، میرا ہی دوست ہے، صرف اس کو میں چاہیے، میرے علاوہ کچھ نہیں۔ مصروف ہوگا لیکن دل تو میرے ساتھ میں ہے۔ نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ، فرشتوں نے کہا مصروف تو تیرا دوست ہے لیکن بھیڑیوں اور بکریوں کے ساتھ میں، تو پھر گنجائش نکلے گی؟ یہ اللہ سے محبت کر کے دعویٰ کرنے والا یا اللہ سے محبت کرے تو یہ ناتی پوتی کو گودوں میں لے کر نمازوں کو چھوڑے، دین کو چھوڑے، دین کے نظاموں کو چھوڑے؟ گنجائش نکلے گی؟ خطرے میں پڑ جائے گا وہیں پر۔ محبوبیت کا راستہ نہیں، اس کی محبوبیت کی طرف میں چلو تو انسان تو پھنس جائے گا۔ اس لیے امت کو وہ آسان راستہ بتاؤ کہ جس راستے پر انسانوں کو منزل ملے، وہ آسان راستہ کہ جس آسان راستے پر تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خطبے میں مسجد نبوی کے اندر میں صحابہ کے سامنے امام حسین و کریمین آئے اور پیر لڑکھڑائے تو بحیثیت نواسے کے نہیں بلکہ حقیقت کے ساتھ میں اپنے دونوں بازوں میں اٹھا کر لے کر آ کر اپنے نواسوں کو منبر پر بٹھایا۔ یہ کون سا راستہ؟ اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کا معاملہ کیا؟ اللہ نے بتا دیا کہ میں نے انسانوں کی سہولت کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی رضا کے لیے اور اپنی محبت کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، اپنی رضا کے لیے میں نے جو ذریعہ بنایا وہ میرے مصطفیٰ کے نالن پاک، تم وہاں چلے جاؤ، میں خود تم کو یہ عطا کروں گا۔ اور اس کو چھوڑ کر، اس کو نظر انداز کر کے، وہ کیا ضروری ہے میلاد کی محفلیں، وہ کیا ضروری ہے عشق رسول، اور وہ کیا ضروری ہے چہرے پر داڑھی، اور وہ کیا ضروری ہے ویسے سنت اور شریعت؟ ہائے ہائے، بلکہ اللہ کو راضی کر لو۔ قرآن ہے نا تمہارے پاس میں، خطرے میں پڑ رہا ہے بابا، انسانیت کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور انسانیت کو نہیں، امت کو ہلاکت کے راستے پر ڈال رہا ہے۔ اللہ سے پوچھ تو اللہ بتائے گا کہ سب کچھ تیرے دل کی تمنا میں پوری کروں تو تو پا نہیں سکتا، تو لے نہیں سکتا، میں تجھ سے محبت کر نہیں سکتا، اور تو مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تیرے لیے بندے نہ تواں، بندے کمزور، میں تجھ پر رحم کر کے میں نے رحمت للعالمین بنا کر اپنے محبوب کو دیا ہوں کہ چلا جا وہاں پر نالے پاک مصطفیٰ پر، تو پھر وہیں پر تم کو سب کچھ میں بھی مل جاؤں گا، میری رضا بھی مل جائے گی، میری محبت بھی مل جائے گی، تو میرا پسندیدہ بن جائے گا، تو مجھ سے محبت کرنے والا، میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسان جو راستہ عطا کیا وہ میرے محبوب کی محبت ہے، جو اس کو نظر انداز کر کے ادھر کو چلے، اور جن کا بلڈ گروپ اس کے لیے میچ نہ ہو، یہ چیز ہضم نہ ہو عشق رسول کی اور محبت رسول کی، بجائے اس کے اپنے مزاج اور بد مزاجی کی بنیاد پر امت کو صرف ادھر اللہ کو راضی کرو، اللہ سے محبت کرو اور اللہ کو پالو اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نہیں بابا، یہ منزل کے لیے نیت تیری اچھی ہے مگر راستہ اور منزل بھی اللہ سے پوچھ، قرآن سے پوچھ، تو قرآن اور اللہ کہے گا فَاتَّبِعُونِي وَيُحِبُّكُمُ اللَّهُ، کہ میرے محبوب کی غلامی سونے میں، جاگنے میں، ہوش میں، مرنے میں، جینے میں، خوشی میں اور غم میں، تمہارے سانسوں کے نکلنے اور سانسوں کے جانے میں اور تمہارے خون کے دورانوں کے ساتھ میں اگر میرے محبوب کی محبت ہوگی فَاتَّبِعُونِي، یہ تقاضا پورا ہوگا۔ اللہ فوراً کہتا ہے
युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह से तुम मोहब्बत कर सकते हो? नहीं कर सकते। अल्लाह को पा सकते हो? अल्लाह तक पहुंच सकते हो? नहीं। फिर वो तुमको मिल सकता है, वो पा सकता है और खुद मिल सकता है और खुद राजी होने का परवाना दे सकता है। कहा है कि किस बुनियाद पर? अपने महबूब की मोहब्बत पर। इसलिए मेरे बच्चों, असल मंजिल जो है मारिफत की और दीन की और अल्लाह के रजा की और खुदा के राजी होने की, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे इसकी, वो नारन पाक मुस्तफ़ा मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल है। और ये रास्ता जिनको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे, दोनों हाथों में लड्डू होंगे। और इस रास्ते को हुब्बे रसूल और इश्क़ रसूल से छुड़ाकर उम्मत को अल्लाह की रजा और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे, इस रास्ते पर इसको नजरअंदाज करके जो डालने की तरगीब दे, दो हाथों में लड्डू नहीं बल्कि वो कट्टू है, खतरे में डालने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला तक बंदा अल्लाह से लेने के लिए नहीं पहुंच सकता, बल्कि देने के लिए मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। इसलिए तो जहां के मालिक मेरे आका ने फरमाया, सैयद की अहदीस में एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह खालिक है, अना कासिमुन, तक़सीम मैं करता हूं, अल्लाह तक़सीम को मेरे हाथ में रखा है। हिदायत, ईमान, दीन, मारिफत, खुदा की पहचान, खुदा की रजा, जन्नत और जहन्नम, दुनिया और आखिरत, ये सब कुछ की तक़सीम फरमाया कि अना कासिमुन, अल्लाह ने मुझे तक़सीम करने पर रखा है। जो कुछ भी लेना हो, अल्लाह का कानून ये है कि वहां सिवाय खुदा के पास तौहीद, वहदानियत और रुबूबियत और उलूहियत, वो तो वहां है, हम क्या जाने, वो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। जो कुछ मिलेगा सब कुछ मुस्तफ़ा के नारे पाक में मिलेगा। तो अक्लमंदी का तकाजा उधर जाने के रास्ते पर चलना या नारायण पाक मुस्तफ़ा में पहुंचना, असल तो ये है। और ये उम्मत को ये रुख जब मिलता है तो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा ये उम्मत बन जाती है। अल्लाह फिर इस उम्मत से मोहब्बत करना शुरू करता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर इनसे राजी हो जाता है। सहाबा को भी कुरान मजीद के अंदर में अल्लाह की रजा का परवाना जो मिला, साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन के दिलों की कैफियत की हकीकत उनको मेरे मुस्तफ़ा से फुर्सती का मिलती जो रब की तरफ में देखते। सहाबा को भी रजा का परवाना जो कुरान में मिला है, धोखा मत दो उम्मत को, वो तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की रजा पर खुदा ने रजा का परवाना दिया। मेरे महबूब जो तुम्हारा है वो मेरा है, जिनसे तुम राजी उनसे मैं राजी हूं। अल्लाह ने इससे हटकर किसी को अपना बनाया ही नहीं, और किसी से राजी होता ही नहीं, और किसी से खुश होता ही नहीं, और कोई खुश कर ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह को राजी करो, बेशक उसके बगैर काम नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुमसे खुश हो जाए। लेकिन एक सवाल हमारा उनकी खिदमत में यही है कि इन मंजिलों के लिए भी रब ही से सवाल करो, जो तुमसे सवाल हर नमाज में अल्लाह ने करवाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम हाथ फैलाते हैं, हम बेइल्म हैं, हम जाहिल हैं, हम नहीं जानते या अल्लाह। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अच्छा मुझसे मांगते हो तो जाओ मेरे महबूब की तरफ में, जाओ मेरे मुस्तफ़ा की तरफ में, जाओ मेरे महबूब रहमतुल आलमीन के नारे पाक की तरफ में। वहां पर तुमको मेरी रजा भी मिल जाएगी, मेरी खुशनुदी भी मिल जाएगी, और मेरी तरफ से नजात भी मिल जाएगी, और मैं भी वहीं पर मिल जाऊंगा। वहां को छोड़कर कहीं पर आओ। बंदों के लिए खुदा की कसम, खुदा का एड्रेस सिवाय मुस्तफ़ा के कोई और नहीं हो सकता। अब उस एड्रेस को तो छुपा दे और डुप्लीकेट एड्रेसों के ऊपर भेजते जाए उम्मत को, मसलकों जमातों की तरफ में, उम्मत तो गुमराह हो जाएगी।
امت تو برباد ہو جائے گی، امت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ کے مہینے کا استقبال ہے تو میسجوں کے ذریعے سے، فونوں کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر میں قبولیت کی دعاؤں کے ذریعے سے کہ یا رسول اللہ اپنے محبوب اپنی امت پر کرم فرما کر پھر سے اللہ کا صحیح ایڈریس جو آپ کے نالے پاک مصطفیٰ ہے پوری امت کے لیے آپ عطا کر دیجئے۔ یہ ذمہ داری ہے، اور رب سے دعائیں کرو تو یہ کہ یا اللہ ساری انسانیت کو تیری رضا کا جو ایڈریس تو نے بنایا اور جس کو تو نے ذریعہ اور واسطہ بنایا وہ تیرے محبوب کی ذات ہے، پوری امت کے لیے ان کی محبت کا راستہ کھول دیجیے، اور کھلوانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ راستہ کیسے کھلے گا؟ یہاں شرط ہے محبت کی، محبت پیدا ہوگی تو یہاں کے میرے آقا کی نوازش کے تالے کی چابی میرے مصطفیٰ سے ٹوٹ کر بے غرض محبت اور عشق ہے، یہ چابی کسی کی بھی لگ جائے، چاہے دور رہ کر اویس قرنی کو یہ چابی ملی عشق رسول کی، تو بس میرے مصطفیٰ کا دل اور قلب مبارک آپ کی محبت اور عشق کے خزانے ان کو مل گئے۔ ملے کہ نہیں ملے؟ جنگل و ویرانوں میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، بن دیکھے میرے مصطفیٰ سے محبت کر لیا ہو، تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کے عشق اور محبت کے خزانوں کی چابی میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت ہے۔ یہ محبت کی چابی اپنے بیوی کو دو، اپنے بچوں کو دو، اپنی اولادوں کو دو، اپنے پڑوسیوں کو دو، اور ہر کلمہ پڑھنے والوں کو دو، بلکہ ہر انسان کو دو، کہ اگر انسان کو بھی اگر یہ چابی مل جائے اور وہ میرے آقا سے سچا عشق اگر کرے تو خدا کی قسم رحمت للعالمین اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کا فیضان اس کی طرف میں متوجہ ہوگا، اور میرے آقا اس کے نوازنے کے لیے اس کے دل کو کھول دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے چابی۔ میرے آقا کسی کو ہدایت کا راستہ کھول دیں، اس کے لیے میرے آقا کے خزانے کی چابی حب رسول، محبت رسول، یہ چابی جس کو مل جائے گی خدا کی قسم میرے آقا پھر اس کو رب کی بارگاہ میں بھی قبول کروا دیں گے، رب کی بارگاہ سے بھی رضا کا پروانہ دلا دیں گے، اور رب کی بارگاہ سے بھی محبت دلا دیں گے، اور رب کی بارگاہ سے بھی اس کو بھی محبت، اہل محبت کے در میں داخل کر دیں گے۔ لیکن وہ چابی جو ہے وہ حب رسول کی ہے۔ آج امت کے پاس میں ظاہری اعتبار سے سب کچھ بھی ہے، لیکن اس قیمتی چابی کی کمزوری ہے، کمی ہے۔ اس چابی کے اوپر آتے ہیں تو چابی کی سادگی کی بنیاد پر اپنے رخ کو پلٹ دیتا ہے۔ ڈیجیٹل تالا دکھ رہا ہے جی، اللہ کو راضی کرنا ہے، نجات پانا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے، کامیابی لینا ہے، اتنا بڑا ڈیجیٹل تالا، اور کتنا ڈیجیٹل بنا دیا اس کو، ارے ارے ارے، اور بنانے کے بعد میں اتنا متاثر ہو گیا، اب اس کے سامنے خانقاہ والے جا کر یہ چابی دو کہ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرو، اتنا ڈیجیٹل تالا۔ ان دین کے بیچنے والوں نے تو اتنا بڑا ڈیجیٹل تالا ڈال دیا اس کو، خدا کس سے راضی ہوگا اور خدا کیسے راضی ہوگا، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، بڑا تالا، اور آپ لے جا کر دے رہے ہیں سادی سودی چابی۔ کیا ہے؟ حب رسول، دل سے میرے آقا سے محبت کرو۔ اب انہیں تو بولے گا کہ یہ تالے کے سامنے یہ چابی، اور بات یہی ہوتی ہے کہ بہت، اب آج کل تو کیا ہو گیا بیٹا، وہ تو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی نا، لاک بھی ہے تو سینسر لاک ہے کہ نہیں، یا پھر کوڈ ورڈز رہتے ہیں 3 5 7، اس کو یوں مڑاؤ خود بخود تالا کھل جائے گا، اور اس کے بجائے وہ جو کوڈ ورڈ ہے وہ تالے کے ملانے کے بجائے آپ پتھر لے کر پھوڑو بھی تو تالا نہیں کھلے گا، کھلے گا کیا جی؟ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور خدا کی بارگاہ میں رضا، اور خدا کسی بندے سے محبت کرے اور کوئی بندہ خدا سے محبت کرے، خدا کی قسم حب رسول کے بغیر نہیں ہوگا۔ وہ چابی کا نام حب رسول ہے اور محبت رسول ہے۔ اب یہ چابی پیش کی جائے تو ڈیجیٹل تالے ڈال دیے گئے ہیں، بولے کہ اس سے کیا ہوگا، یہ میلاد کی محفلوں سے کیا ہوگا، اور یہ اس سے کیا ہوگا، یہ تو بات پرانی ہو گئی۔
نہیں بیٹا ताला तो खुल ही नहीं सकता। قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، یہ ہے چابی۔ خدا بھی راضی اس سے نہیں ہوتا جس سے مصطفیٰ راضی نہ ہوئے ہوں۔ اور کوئی خدا کی محبت میں خدا کی طرف بنی اسرائیل گئے تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب کی محبت کے بغیر میں تم سے محبت نہیں کروں گا۔ یہ ہے چابی انسانیت کو دینے کی ذمہ داری کہ اگر کوئی برادر وطن بھی ہو لیکن اس کا حق ہے تمہارے اوپر کہ اس کو عشق رسول دو، محبت رسول دو، میرے آقا کے معاملات کے اندر اس کے دل میں جگہ پیدا کرو۔ اگر وہ چابی وہ قبول کر لے، خدا کی قسم رب اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے گا۔ اگر سب کچھ ہوتے ہوئے اگر یہ چابی اس کو نہیں ملی تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم تالے کو توڑ لو لیکن تم تالے کو کھول نہیں سکتے۔ آج امت پریشان ہے اس معاملات کے اندر میں، عملوں کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے، خرچ کی کمی نہیں ہے، اور اتنا خرچ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی خرچ نہیں کی ہوگی۔ لیکن خدا کی رضا، خدا کی محبت اور خدا کی رضا کا پروانہ، خدا ان سے محبت کرے، یہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ڈیجیٹل تالا اس کے لیے چابی بڑی مختصر ہے، وہ حب رسول اور عشق رسول۔ اور جن کو یہ چیز مل جاتی ہے اگر وہ کافر بھی ہے لیکن اس کا دل اگر حب رسول اور عشق رسول کے لیے تیار ہو جائے تو تالا کھلے گا اور خدا اس کو ہدایت عطا کرے گا اور خدا اس کو نجات عطا کرے گا۔ اب یہ ذمہ داری ہے خانقاہ محمدیہ میری نصرتی والوں کی کہ پوری دیانتداری کے ساتھ میں، ذمہ داری کے ساتھ میں اس چابی کی اہمیت کو جو نظروں میں نہیں بھرے گی اور نظروں میں نہیں آئے گی، تالوں کے مقابلے میں چابی محسوس نہیں ہوگی، لیکن خدا کی قسم قرآن پاک کے مطابق میں یہی چابی ہے۔ یہ چابی ہر حقدار تک، ہر انسان تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول